السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ویڈیو کو غور سے سنتے ہیں، سوچتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح سے آگے شیئر کرتے ہیں تاکہ دوسرے مسلمان جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، وہ بھی اس عزم کے ساتھ زندگی گزار سکیں کہ ہم نے خوش کرنا ہے اپنے رب کو، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم فتنوں سے بچے رہنا، کیونکہ اس میں زبان ہلانا تلوار چلانے کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3968، 3968۔ اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری امت کو آنے والے کل کی مشکلات سے آگاہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم فتنوں سے بچے رہنا، کیونکہ اس میں زبان ہلانا تلوار چلانے کے برابر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر چاہتے ہو کہ فتنوں سے بچائے رکھو تو پھر کیا کرنا ہے کہ زبان کو سوچ سمجھ کر چلانا ہے، اسے ہلاتے ہوئے، اس سے بات کرتے ہوئے، اس سے کسی کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کنٹرول رکھنا، سوچ سمجھ کر چلانا، کیونکہ اگر یہ چلائی جائے گی بغیر سوچے سمجھے تو تلوار چلانے کے برابر ہے، یعنی اپنے آپ کو خود تکلیف میں پہنچانے کی طرف نہ جانا۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ ہم سارا دن بلا وجہ اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے جو جی میں آتا ہے، جو جہاں جی چاہتا ہے وہ بول دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس سے کسی کو تکلیف ہوگی، کسی کو رنج ہوگا، کوئی غصے میں آئے گا اور کوئی غلط بات مزید کر دے گا۔ اس لیے ہمیں ہر قدم پر رکنا ہے، سوچنا ہے، غور کرنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے بعد آگے بات کرنی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں خیال رکھنا ہے اپنے آس پاس کے مسلمانوں کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے آس پاس رہنے والے عزیز و اقارب کا، تاکہ ان کو بھی آپ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے آس پاس ضائع ہونے والی چیزوں کو نظر میں رکھنا ہے، انہیں بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ کھانا پلیٹ میں اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا کھا سکتے ہیں۔ گھر میں اگر نلکے کی ٹونٹی خراب ہے، اس میں سے پانی بہتا رہتا ہے تو اسے درست کرنا یا نئی لا کے لگانا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ پانی کا ضیاع ہونا بھی ہمارے لیے گناہ بھی ہے اور آنے والے کل کی مشکلات میں اضافہ بھی۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگانے ہیں، اور وہ بھی پھلدار پودے لگائیں تاکہ ان کے ساتھ ساتھ کھانے کو بھی کچھ ملتا رہے۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں اور پھر خصوصی طور پر دعا ضرور مانگیں، اور دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑائیں، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگیں۔ اور جب دعا مانگیں تو پھر اس کے بعد اس پر جو کچھ مانگا ہے اس کی جستجو میں بھی پڑ جائیں۔ اگر ہم نے اپنے پچھلے گناہ معاف کروا لیے ہیں، آئندہ بچنے کی توفیق مانگی ہے تو پھر بچنے کی کوشش بھی کریں۔ اسی طرح سے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو آنے والے کل کی مشکلات سے بچانے کے لیے دوسروں کو مشکلات میں نہیں ڈالنا، بلکہ ان کو بھی آسانیاں دینے کی نیت بھی کریں اور اس نیت پر عمل کریں۔ اپنے ملک کو،
اپنی قوم کو، اپنے مذہب کی سربلندی کو ہر وقت مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔